میں آپ کو اب ادریس علی صاحب کے پاس لے جاؤں گا. صحافی ہیں, واشنگٹن میں رپورٹ کرتے ہیں, رائٹرز کے نیشنل سیکیورٹی کورسپونڈنٹ ہیں, پینٹاگون کو کور کرتے ہیں. ادریس, آپ کا بہت شکریہ. ساری دنیا کا ہم نے رد عمل دیکھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا. آپ نے بھی اس کو بار بار پڑھا ہوگا. جو اس کا پہلا جملہ ہے عام سہل اردو میں کہ آج ایک پوری تہذیب آج رات مر جائے گی اور کبھی واپس نہیں لائی جا سکے گی. نہیں چاہتا کہ ایسا ہو لیکن شاید ایسا ہو جائے. آپ ظاہر ہے ایک سنجیدہ صحافی ہیں اور سنجیدہ معاملات کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں. اس کو آپ کے حلقوں میں ٹویٹ کے اس حصے کو کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ طرح صاحب دیکھیں, کبھی کبھار الزام لگایا جاتا ہے صحافیوں پہ کہ ہم لوگ برا چڑھا کے باتیں بولتے ہیں, مرچی مسالہ لگا کے بولتے ہیں. مگر میں آپ کو یہ واضح طور پہ کلیئرلی بتا دوں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو آپشنز دی گئی ہیں اور اگر وہ اپروو کرے تو جو تباہی ہونے والی ہے ایران میں وہ شاید دوسری عالمی جنگ کے بعد کبھی نہیں ہوئی. جو ٹارگٹ سیٹ ہے وہ بریجز ہیں, وہ پاور پروڈکشن فیسلٹیز ہیں, سویلین ٹارگٹس ہیں, اور وہ 4 گھنٹے لگاتار 8 بجے واشنگٹن ڈی سی ٹائم اگر لگا لیں چلتے رہیں گے. تو بہت ہی ایک سیریس سچویشن ہے, بہت ہی کنسرننگ سچویشن ہے. اور یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ ہے یہ آئی تھنک ریئلسٹکلی دیکھنی چاہیے کہ خیر سویلائزیشن کو تو خیر نہیں ختم کر سکے مگر بہت ہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور آئی تھنک میرے خیال سے کیا 6 گھنٹے اب بچتے ہیں, آپٹیمزم کم ہے. مگر یہ ملٹری پینٹاگون کے جو سورسز نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹارگٹ سیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دے چکے ہیں اور بس اپروول کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. اب ہمیں ادریس جو جہاں پہ پتہ چلا ہے کہ 200 ٹارگٹس سیٹ کیے جا چکے ہیں, اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا وہ تمام کے تمام انفراسٹرکچر ہے. اس کے ساتھ اسیسینیشنز کی ایک پوری کیمپین ہے جو اسرائیل لیڈ کرے گا. اور ایک جو خطرناک ترین بات امکان کی حد تک ہمیں بتائی گئی اور جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے ڈیمانسٹریٹو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن. یعنی آپ اس کو داغیں گے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے نیوکلیئر ویپن ٹیکٹیکل استعمال کیا ہے. یہ اسلام آباد کے جو سفارتی حلقے ہیں یہ مجھے بات بتا رہے ہیں. میں ذرا آپ کا تجزیہ اور آپ کی جو معلومات ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. دیکھیں, جتنی میری سورسز سے بات ہوئی ہے پینٹاگون میں وہ کنفرم نہیں کر رہے ہیں کہ ٹیکٹیکل نیوکس کی کانورسیشن بھی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے دیکھیں پاسبل کچھ بھی ہے مگر یہ اطلاع ابھی تک میرے پاس نہیں آئی ہے اور سورسز نے ابھی تک تو ریجیکٹ ہی کیا ہے. مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 200 ٹارگٹس ایک ہائی نمبر ہے. پورے کیمپین میں ابھی 12-13 ہزار ٹارگٹس ہو چکے ہیں. تو نمبر از امپورٹنٹ مگر دیکھیں یہ ہٹ کرنے کی کیا بات کریں کہ جو کی فیسلٹیز ہیں جو ایران سویلینز ان پہ ریلائی کرتے ہیں ان کو اگر ہٹ کرنا شروع کریں تو بہت مشکل ہوگی. اسرائیل نے کوئی چند گھنٹے پہلے ایران کی ریل روڈز پہ اسٹرائک شروع کر دی ہیں. تو آئی تھنک کوانٹٹی امپورٹنٹ ہے مگر جو کوالٹی جو ہائی امپورٹنٹ ٹارگیٹس ہیں نا وہ بھی بہت ہی آئی تھنک کنسرننگ ہے کہ ایوریج ایرانین کو شاید مشکل ہو. جو آئی تھنک وار میں آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے ویورز کو بھی پتہ ہے, وار کرائم ہوتا ہے. جو لینگویج آپ کے پچھلے سوال کی تھی وہ جینوسائیڈل لینگویج ہے کہ ہول سویلائزیشن کو میں وائپ آؤٹ کر دوں گا. تو یہ آئی تھنک پرابلم ٹارگیٹ نمبر تو ہے ہی ہے مگر جو ٹائپ آف ٹارگیٹس ہے وہ بھی بہت کنسرننگ ہے. یہ فرمائیے گا کہ ہر جنگی عمل کے چاہے اس کے پیچھے جتنا بھی ذاتی پاگل پن کیوں نہ ہو یا نفسیاتی پاگل پن کیوں نہ ہو کچھ اہداف ہوتے ہیں. تو چلیں اگر یہ تہذیب کو تباہ کرنے کی دھمکی دے کر 200-350 کے قریب ٹارگٹس کو اگر یہ ہٹ کرتا ہے تو پھر حاصل کیا ہے؟ جو ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ذرا کم ریڈیکلائز ریولوشنری لوگ باہر نکلیں, ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. تو میں ذرا اہداف کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. امریکہ کا صدر اپنی کابینہ کے ساتھ مل کر کیا اہداف اچیو کرنا چاہتا ہے اس حرکت کے بعد اگر یہ کرتا ہے تو؟ نہیں, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جنگ انہرنٹلی ایک پاگل پن کا کام ہوتا ہے. اور مگر ایٹ لیسٹ 2003 میں جیسے ہم نے عراق میں دیکھا ایک کنسسٹنٹ لائن تھا. جو جھوٹ تھا جس بنیاد پہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی 2003 میں عراق میں, ایک کنسسٹنٹ جھوٹ تھا. اس دور پہ ہمیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ ایم کیا ہے اور پرپس کیا ہے اور آبجیکٹیوز کیا ہیں. کیونکہ ایک دن پریزیڈنٹ ٹرمپ جب شروع ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ رژیم چینج کے بارے میں, پروٹیسٹرز کو نکالیں گے, پھر نیوکلیئر ویپنز پہ آیا. اب ایک پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایم یہی ہے کہ وہ ایک سالو کریں پرابلم جو انہوں نے شروع کی تھی. اسٹریٹ آف ہارموز تو کھلا ہوا تھا یہ یو ایس اور اسرائیلی اسٹرائک سے پہلے, اب بند کر دیا ایران نے. تو اب ایم میرے خیال سے ایک بہت لمیٹڈ ایم ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلا جائے کسی نہ کسی طرح سے. اگین
یہ پرابلم ہوتی نہیں اگر یہ جنگ شروع نہیں ہوتی. تو آئی تھنک ایمس بہت ویریڈ ہیں اور ڈفرینٹ ہے. اگر اب ان کا مین پرپس یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھولا جائے کسی طرح سے. بہت شکریہ ادریس صاحب نے ہمیں. حسین حقانی صاحب نے ناظرین ہمیں جوائن کر لیا، ماہر بین الاقوامی امور کے، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ہیں. حسین صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ کیا امکان ہے کہ ایران سے شروع کر لیتے ہیں کہ ایران امریکہ کے صدر کا پاگل پن جو ہے اس کو مس ریڈ کر رہا ہو یا انڈر ریڈ کر رہا ہو. میں ان کی رہا تھا جو امریکی صدر کے کر رہے ہیں. ان کی ہر دوسری ایمبیسی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس جاری ہوئے ہیں، ان کی نقلیں اتار رہے ہیں، ان کو میمک کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر سے بھی جو ایمبیسی ہے اس کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ جاری کیا گیا، اور جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کیا وہ مس ریڈ کر رہے ہیں جو امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہم کل صبح ہی جان سکیں گے کہ کس نے کس کو مس ریڈ کیا. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلسل وائٹ ہاؤس سے یہی میسج آ رہا ہے کہ بات چیت جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے، دوسری سائڈ ابھی تک وہ بات نہیں ماننے کو تیار جو ہم چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس سے مجھے تو تاثر یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ان کا دعویٰ ہے کہ اس کو تکمیل تک پہنچانا آسان نہیں ہوگا. اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ بہت بڑی بات کی ہے. پوری دنیا کا وہ تجارتی نظام بدلنے والے تھے، نہیں بدل سکے ٹیرفز کے ذریعے. پوری دنیا میں وہ اپنے اتحادیوں کو چھوڑ چھاڑ کے ایک نیا نظام لانے والے تھے جس میں امریکہ اپنی مرضی پوری کر سکتا تھا، نہیں کر سکے. وینزویلا میں صدر کو اغوا کر لیا لیکن نئی حکومت نہیں قائم کر سکے، پرانی حکومت سے ہی گزارا کرنا پڑا. اور اسی طریقے کے ساتھ یوکرین کو چھوڑنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ روس کے ساتھ ان کی دی ہوئی شرائط کے اوپر یوکرین سمجھوتہ کر لے. نہ یوکرین نے وہ سمجھوتہ کیا، نہ روس نے وہ سمجھوتہ کیا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس بار وہ ایک طرح سے پھنسے ہوئے ہیں مخمسے میں، اور مخمسے کا علاج وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ تاثر دیں کہ میں بات کو ایسے برنک تک لے آیا کہ اس کے بعد بات چیت ہوئی. اور میرا خیال ہے یہی ان کا گیم ہے. اگر خدا نخواستہ وہ اس سے آگے بڑھے تو اس کے نقصانات دنیا کو تو جو ہوں گے سو ہوں گے، ایران کو جو ہوں گے سو ہوں گے، ایران کے عوام کو جو ہوں گے سو ہوں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی حکومت کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. ایک حقانی صاحب جو چیز ہے، میں آپ سے عمومی طور تو بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو اس نے اہداف سیٹ کیے تھے بہت سارے معاملات کے اوپر ان میں سے ایک کے قریب بھی نہیں جا سکا. لیکن اس کیس میں جو عمل ہے دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا، یعنی بمبارڈمنٹ کرنا، فائر پاور استعمال کرنا، تباہی پھیلانا، اس کی جو لگام ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، یہ وہ کام کر سکتا ہے. تو بھلے اس کو ہدف ملے نہ ملے، جس طرح ادریس بتا رہے تھے کہ رپورٹرز جو کنسسٹنٹلی کور کر رہے ہیں اس تمام معاملے کو، وہ بھی اہداف کے بارے میں بالکل پریشان ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ جو عمل ہے تباہی پھیلانے کا، یہ تو کر سکتا ہے، یہ تو اس کے کنٹرول میں ہے. دیکھیے، یہ بات یاد رہے کہ ایسا جو بھی شخص ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک تھوڑی سی سمجھ بھی ہوتی ہے. یعنی وہ، اس میں فارسی کا مقولہ ہے کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، اپنے کام کے لیے ہوشیار ہوتا ہے دیوانہ. اس کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کو کل بھی آئے گی، ایک پرسوں بھی آئے گی، تو چلیں اس نے بہت زیادہ بمباری کر لی اور وہ کر لے گا. لیکن اگر اس بمباری کے بعد بھی اگلے دن پھر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کی جانب سے بیان آ جاتا ہے کہ اچھا جی تو کر لیا آپ نے بمباری، بسم اللہ اب فرمائیے، یا وہ مارے بھی جاتے ہیں تو ان کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا جی آپ نے کر لیا جو کچھ آپ نے کرنا تھا، مگر ہم تو اپنی جگہ قائم ہیں. تو اس کو اب یہ بات سمجھ میں آنی شروع ہو تو گئی ہے کہ جو وہ چاہتا تھا کہ ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے کے اندر ایران پر اتنی بمباری کر دے کہ اس کے نتیجے میں ایران خود گھٹنے ٹیک دے. اگر کوئی گھٹنے ٹیکنے سے ہی انکار کر دے، چاہے کتنا ہی لہو لہان ہو جائے، تو پھر اس کے لیے نئی حکمت عملی بنانی پڑتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ نئی حکمت عملی اس وقت واشنگٹن میں بن رہی ہے، اور اس میں ٹرمپ صاحب خود اس کا حصہ ہیں. ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا یہ خیال کہ اگر ہم دوسرے کو لہو لہان کر دیں گے تو وہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے کہے گا اچھا جی اب بتائیے کہ کیا کرنا ہے تاکہ میری اس کمزور کیفیت جو ہے اس سے میں نکل سکوں. لیکن اگر
ایران کی طرح جو ایران نے موقف اختیار کیا ہے، جس طریقے کے ساتھ حالات نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف ایران یہ جو ان کی بومبنگ کیمپین ہے یہ بھی بہت بہت زیادہ کامیاب نظر نہیں آ رہی، سارے اہداف ان کو نہیں مل رہے۔ آپ دیکھیے انہوں نے ایک سپاہی کو اپنے ایک پائلٹ کو، ویپنز آفیسر کو نکالا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سنا ہے کہ کوئی اور آپریشن بھی کرنا چاہ رہے تھے ایلومینیم نکالنے کا، لیکن اس پروسیس کے اندر ان کے 8 مختلف قسم کے ایسٹس جو ہیں، فضائی ایسٹس، وہ تباہ ہو گئے۔ 2 C-130 تباہ ہو گئے، 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے، 2 ان کے لٹل مین ہیلی کاپٹر چلے گئے، اور 2 ڈرونز چلے گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود تباہ کیے کیونکہ یہ گرد میں پھنس گئے تھے، مٹی میں پھنس گئے تھے، دھول میں پھنس گئے تھے، جو بھی ہوا تھا۔ لیکن جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرد کو ایکسٹریکٹ کرنے کے اوپر $300-400 ملین کا ساز و سامان تباہ کرنا پڑا یا تباہ ہو گیا۔ اب یہ بات امریکہ میں لوگ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ اور ہم تو صرف ایران کی تباہی کی خبریں سن رہے ہیں۔ جو امریکن سن رہے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ کس مشن پہ خرچ ہو رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر اگلے 2-3 دن میں ٹرمپ یہ نہ دکھا سکے کہ اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہے، یا رجیم چینج حاصل ہو رہی ہے، یا اس کے نتیجے میں جو آبنائے ہرمز ہے وہ کھل رہی ہے، یا اس کے نتیجے میں خلیج کے ممالک زیادہ محفوظ ہو رہے ہیں، یا اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ان میں استحکام آ رہا ہے، تو پھر ٹرمپ کے لیے اس کو مستقل جاری رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ بالکل آخر میں جس طرح آپ نے بات کی، مشکلات اس کی زیادہ ہیں۔ ہم عموماً ایران کے اندر جو تباہی ہوئی ہے، آپ نے صحیح کہا، اس کے اوپر توجہ زیادہ دیتے ہیں، لیکن جو یہ کاسٹ اٹھا رہے ہیں، اور ابھی کچھ کاسٹ آنی شروع ہوئی ہے کہ پر ڈے کاسٹ امریکی ٹیکس پیئر کو کیا پڑ رہی ہے۔ $1.5 ٹریلین اس نے مزید مانگے ہیں۔ $1 ٹریلین پہلے بجٹ میں کلیم کر چکا ہے۔ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں قانی صاحب، جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ اسرائیل کا ایک چینل اس وقت ہم مانیٹر کر رہے ہیں، ایک نے ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے اپنے اسٹوڈیو کے فرنٹ اینڈ کے اوپر کاؤنٹر لگا دیا ہے، ٹائمر لگا دیا ہے کہ اب اتنے گھنٹے اور اتنے منٹ رہ گئے ہیں۔ تو ٹرمپ کے اوپر دباؤ بھی ہے کہ بھئی آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے تو ڈیڈ لائن پہ کچھ تو کرنا ہے، تو اسرائیلیوں نے تو کاؤنٹر لگائے ہوئے ہیں۔ جی، وہ اپنی ڈیڈ لائن کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اور وہ کہیں گے یہی، یہ میں یعنی میرا یہ گمان ہے، اور میرا گمان کبھی درست ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ میرا گمان یہ ہے کہ وہ آخری منٹ تک جائیں گے، اور 8-10-15 منٹ پہلے ان کی طرف سے یہ آئے گا کہ اچھا جی وہ ایران والے میری بات مان گئے ہیں، اور پھر ایران والے بعد میں کہتے رہیں گے کہ ہم نے نہیں مانی تھی، لیکن بس وہ کہہ چکے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں میڈیا میں بات آ چکی ہوگی، اور ایک غلط فہمی پھیل چکی ہوگی، اور یہی ان کا طرز سیاست ہے۔ بدقسمتی سے یہ صرف ان کا طرز سیاست نہیں ہے، یہی جدید طرز سیاست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں بھی اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ بس یہ ہو گیا، ہم نے کہہ دیا، اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ آبادی کا مثلا امریکہ میں میرا خیال ہے 30% ہیں، جو ان کے بالکل مخلص وفادار اور ان پر یقین کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے نہیں نہیں، اگر ہمارے صدر نے کہا ہے تو یہ درست ہے، باقی ایسا 70% ہوا ہے، چاہے کچھ بھی کہیں۔ بالکل صحیح ہوا۔ بہت شکریہ قانی صاحب۔